رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ میں آج یہ جو خوبصورت سی تقریب میرے رفقائے کار کی کاوشوں سے سجی اور اس کو زینت بخشی گئی آپ کے ضلع کے محکمہ تعلیم کے دو بڑے افسران بنفس نفیس یہاں موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب سی او صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ضلع فیصل آباد اور جناب ڈی او سیکنڈری ڈسٹرکٹ فیصل آباد، ان کی آمد ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے ان کا آنا تقویت اور تحسین کا باعث بھی ہے۔ ان کی آمد اور ان کے اسٹیج پہ جلوہ گری کے لیے میں آپ سے تالیوں کی درخواست کروں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے گوناگوں مصروفیات سے کتنے دور دراز علاقے کے لیے ایک چھوٹے سے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وقت نکالا، تو میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام احباب کا جو اس ادارے میں آج کی تقریب میں شرکت فرما ہوئے۔ ان میں اکثر تو وہ دوست ہیں جو وقتاً فوقتاً جن سے میری ملاقات رہی، اس ادارے کے سابق اساتذہ اکرام، چودھری محمد اسلم ایس ایس ٹی، آج کی یہ تقریب جن کی کوششوں سے یہ بچوں کو انعامات دیے جائیں گے، اس کا مرکزی کردار ہمارے سابقہ استاد جناب چودھری محمد اسلم ایس ایس ٹی اور آپ میں سے اکثر اساتذہ کے استاد محترم فقیر محمد صاحب اور اسکول کونسل کے ممبران اور تمام والدین جن کے بچے اعلیٰ ترین کامیابیوں کی وجہ سے آج انعام کے حقدار ٹھہرے، اور علاقے کے دیگر احباب، میرے اساتذہ اکرام اور عزیز طلباء، میری طرف سے آپ کو خوش آمدید، اور آپ کا بیٹھنا آنا ہمارے لیے انتہائی خوشی کا باعث۔ آپ کی اجازت سے ادارے کے کچھ معاونین کا تعارف اور ادارے کا تعارف پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں محمد خالد فاروق، جن کے والد محترم حاجی فرزند علی مرحوم بھی اس ادارہ کے استاد تھے، انہوں نے 3,80,000 روپے کا ڈونیشن انعامات کے لیے دیا گا، آپ کو دیا۔ خالد فاروق بذات خود اس ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے جی، اور کاروباری دنیا میں وہ ایک انٹرنیشنل فگر ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس ادارے کی تاریخ بھی بیان کی جائے۔ اس ادارے کا سر آغاز 1905 میں ہوا تھا بطور پرائمری اسکول، پاکستان بننے سے بھی 42 سال پہلے 1905 میں، اور میرے علم کے مطابق اس علاقے میں یہ پہلا ہی بڑا ہائی اسکول تھا، پہلا ہی اسکول تھا جو ایم سی ہائی اسکول گوجرا اور نمبر 1 ہائی اسکول سمندری کے برابر اس کی عمر ہے۔ پھر یہ ادارہ 1945 میں 25 میں مڈل اسکول بنا، اور 1945 پاکستان بننے سے بھی 2 سال پہلے ہائی اسکول کا درجہ حاصل کر چکا تھا۔ اس علاقے اور اس ادارے کی شان و شوکت اس سے عیاں نظر آتی ہے۔
اور میں اس علاقے کا قدیم ترین ادارہ کہنے میں اس کو کوئی باک محسوس نہیں کرتا. اور اگر اس ادارے کے چہرے کے جھومر جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے اس کا نام روشن کیا، تو ان میں میرا خیال ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں اس ادارے کے فارغ التحصیل طلبہ شامل نہ ہوئے ہوں. میڈیکل کو لیں، انجینئرنگ کو لیں، مسلح افواج کی بات کریں، یا تعلیم کے میدان میں ہم دیکھیں تو اس ادارے نے امریکہ کے مشہور نیو جرسی میں ہارٹ سرجن ڈاکٹر محمد اکرم بھٹی اس ادارے کے پڑھے ہوئے، ڈاکٹر توحید امریکہ کا اس ادارے کے پڑھے ہوئے. اس وقت فیصل آباد میں مشہور آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر مظہر محمود، پروفیسر ڈاکٹر مظہر محمود، وہ بھی اس ادارے کے پڑھے ہوئے. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر شفیق اور ڈاکٹر عتیق الرحمان، اور اس کے علاوہ بڑے سارے نام کی لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اس ادارے سے کسب فیض حاصل کیا اور اکتساب علم کیا. اس کے علاوہ انجینئرنگ میں میزائل ٹیکنالوجی کوہوٹا میں اس ادارے کے ایک سابق طالب علم تھے جن کو میزائل انجینئر کہا جاتا تھا، اور ان کا نام بھی یہی مشہور تھا کوہوٹا میں. انجینئر ندیم مرحوم، وہ ینگ عمر میں فوت ہو گئے، وہ بھی اس ادارے کے پڑھے ہوئے تھے. موجودہ حالات میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ایس ڈی او انجینئر ڈاکٹر محمد عمران، پی ایچ ڈی انجینئر رضوان، یہ بھی اس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں. ماہر تعلیم کی بات کریں تو رفاع یونیورسٹی کے ایچ او ڈی اس وقت جو ہیں ڈاکٹر وقاص صاحب، وہ بھی اس ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں، ایم ایس سی فزکس ہے. سائنسدانوں کی بات کریں تو ڈاکٹر رشید اور ڈاکٹر محمد اشرف، ان کے نام اس ادارے کے ساتھ وابستہ نظر آتے ہیں. مسلح افواج کی بات کریں تو وہاں بھی اس ادارے نے کوئی پیچھے نہیں رہا، اپنا حصہ ڈالا. تو بریگیڈیئر یونس صاحب، جنرل فہیم صاحب، بریگیڈیئر اکرام اور میجر بشیر، یہ چند ایک نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیے. یہ بھی اسی ادارے سے وابستہ رہے ہیں طالب علم کے طور پہ. عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک نام لیا، خالد فاروق. وہ تصویر ان کی لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسی ادارے کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہ امریکہ میں ان کا بہت وسیع کاروبار ہے، اور یہ کئی سال سے آپ کے ادارے کو ڈونیشن دے رہے ہیں طلبہ کو انعامات دینے کے لیے. 2 سال پچھلے کورونا کی وجہ سے ہمیں بریک ہوئی، تو اب پھر انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کیا. اس سے پہلے سردیوں کے شروع میں ایک انجینئر آئے تھے ہمارے پاس جرمن سے، محمد عمران شبیر. آپ میں سے اکثر طلبہ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کی کلاسز میں لے کے آیا تھا ان کو، اور انہوں نے آپ کو بتایا تھا، آپ سے بات کی تھی کہ میں بھی یہیں کا پڑھا ہوا ہوں. وہ آڈی کمپنی کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، دنیا کی کاروں کی بڑی کمپنی کا سافٹ ویئر انجینئر بھی یہاں کا پڑھا ہوا ہے. وہ اکیلے نہیں، ان کے بھائی بھی، وہ بھی آڈی کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں. تو آگے چلے، اگر ہم سیاست کی بات کریں تو امریکہ کے ایک سینیٹر رشید اے چودھری بھی امریکہ کے اندر سینیٹر ہونا صدر کے بعد سب سے پاورفل عہدہ ہے. تو رشید اے چودھری بھی اسی ادارے سے وابستہ رہے ہیں. ایک اور شخصیت جو آج آپ کے سامنے موجود تھی، ہمہ پہلو، ہمہ جہت، میری مراد
میرے عزیز محمد عمران زیرک صاحب سے ہے جو 95 FM ریڈیو کے میزبان ہیں اور یہ بھی اسی ادارے کے پڑھے اور اسی ادارے سے وابستہ ہے. تو بیٹا یہ ادارہ انشاءاللہ تعالی العزیز کسی پہلو سے کسی لحاظ سے کمزور نہیں. انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم اس کو قدم 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 آگے سے آگے لے کے جائیں گے. اس لیول پہ ہوگا کہ اس علاقے کے اندر کوئی پرائیویٹ اور کوئی سرکاری اسکول انشاءاللہ ہمارے ادارے کے مقابلے میں نہیں آئے گا اور بچے فخر کریں گے ان کو داخلہ ملے اس ادارے میں انشاءاللہ تعالی العزیز. تو یہ سر تعارف تھا تھوڑا سا ادارے کا اور یہاں سے جو اعلیٰ ذہن والے لوگ نکلے انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. تو اس ادارے کے اندر کچھ بڑی عجیب باتیں بھی ہیں جی. یہاں کے اکثر اساتذہ جو ہے وہ بھی اسی ادارے کے سابقہ شاگرد ہیں اور ان کے استاد بھی اسی ادارے کے شاگرد ہیں. تو یہ ایک چین ہے اساتذہ اکرام کی اور ان کے علم سے ہم مستفیض ہوتے رہتے ہیں. تو ہمارا مشن ہمارا ماٹو میں نے لکھ کے لگا دیا آپ کو بتا بھی دیا. تو جناب والا اگر اجازت ہو تو میں شعر کی شکل میں اس کو بیان کرتا ہوں. واہ 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 واہ. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی.